اللہ نے کہا بہت فرشتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت فرشتے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بہت سے فرشتے ہیں. تو خیر میرے ٹانڈور والوں ساتھ میں بولنا, ہم اللہ اللہ کرتے رہیں گے, آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا. آگے بڑھے آگے بڑھے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمتوں کو نچھاور کرتا جائے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, اللہ ہمارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدے ہو گئے نا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. سبحان اللہ. اللہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت نچھاور کرتا جائے گا. نمبر 3, اللہ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب. ایک بات بتا رہا ہوں, سب کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہمارے سب سے پہلی بات بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا, اگر جو حافظ قرآن یہاں تو ماشاءاللہ علماء کرام کا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے. پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2, بولو پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2. اللہ نے ایک آیت میں اتنی بڑی اہم بات کہہ دی کہ میرے پیاروں اگر صرف یہی ہوتا تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کافی ہوتا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ آیت تو یاد ہوگی نا آپ کو, علماء کو بھی یاد ہوگی, سب میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو, اللہ فرماتے میرے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو, میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا. کیا خوش نصیب ہم تانڈور والے, آج ہم زمین پر اللہ اللہ کریں گے, اللہ ہم سب کا نام آسمانوں پر لے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آج زمین پر میرا نام لے لے, میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے فرش پہ میرا نام لے لے, میں عرش پر تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. بلکہ میں کہتا اللہ فرماتے فَاذْكُرُوا, پڑھو پڑھو, فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ فرماتے میرا بندہ آج میرا نام لے لے, میرا نام لیتے لیتے تو تھک جائے گا, لیکن اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا رہوں گا, مجھے تھکن نہیں آئے گی. تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا, میرا تجھ کو یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. بولو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ تو اور صحیح میں اللہ وہ اللہ ہے جس کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. بولو نا ساتھ میں بولو نا, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. یہ سب کچھ بنانے والا کون؟ نہیں بولو نا سب کچھ بنانے والا کون؟ اللہ. میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ کی قسم یہ واقعہ سننے کے بعد ہمارا دل اندر سے کہتا ہے وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟
یہ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ یہ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ اور پھر پانی کو رکانے والا کون ہے؟ ہمارے کھیتوں میں گھلا اور اناج پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے باغات میں پھل پھول فروٹ لانے والا کون؟ کھڑے میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ سب کچھ میں کرتا. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. پورا مجمع بولے گا زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ ہمارے کھیتوں میں اور ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سب سن رہے ہو نا، میں نے کہا نا کتنی باتیں کرنا مجھے، جس میں پہلی بات لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی ہم تانڈور میں روز ہنستے ہوں گے نا، ہاں یا نہیں؟ میں نے کوئی مشکل سوال پوچھا؟ میں سب آسان ہی پوچھوں گا، بس جواب دینے میں ٹائر پنچر نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں بولو نا، ہم روزانہ ہنستے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ہنستا نا، تجھے یہ نہیں معلوم کہ ہنسنے سے پہلے تجھے ہنسنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے. حالانکہ روز ہنستے، ابھی بھی ہم بیٹھے بیٹھے کتنی مرتبہ مسکرائے، کتنی مرتبہ ہنسے، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہمارے ہر ہنسنے سے ایک لمحہ پہلے اللہ طاقت دیتا ہے تو ہم ہنستے. اللہ کہتے ہیں میں ہی ہنساتا، میں ہی رلاتا، میں ہی زندگی دیتا، میں ہی موت دیتا. اللہ کہتے ہیں میں ہی امیر بناتا، میں ہی غریب بناتا. میرا بندہ کیوں میری ناشکری کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا 27واں پارہ، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اور جتنے علماء میرے ساتھ میں پڑھیں گے بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ ہمیں رلانے والا کون؟ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ آپ نے نبی کا نام سنا ہوگا، سنا ہو تو ہاں کہنا، نہیں سنا ہو تو کوئی بات نہیں. ایک بہت بڑے پیغمبر ہے جن کا نام حضرت عزیر ہے. بولو کیا نام؟ عزیر علیہ السلام. قرآن پاک میں ان کا ذکر بھی آیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. تو خیر وہ نبی کا نام یاد رکھے. بولو کون؟ حضرت عزیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم آتا، دیکھو کرنے دھرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے میرے پیغمبر عزیر اپنی سواری تیار کرو. اس زمانے میں سواری گدھے کو استعمال کیا جاتا تھا. سواری میں زیادہ کس کو استعمال کیا جاتا تھا؟ گدھے کو. جیسے کسی زمانے میں گھوڑے کو استعمال کیا گیا، کسی زمانے میں اونٹ کو استعمال کیا. آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو گاڑیوں کا انتظام ہوتا ہے، ہوائی جہاز کا انتظام ہوتا ہے، ٹرین کا انتظام ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر کو کہتے ہیں عزیر ایک بہت لمبے سفر پر جانا ہے، انطاکیہ نام کی جگہ پر جانا ہے. اپنی سواری یعنی آپ کے پاس جو گدھا ہے اس کو تیار کرو اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی لے لو، اس لیے کہ بہت لمبے سفر پر جانا. پھر بولیں گے پیغمبر کا نام کیا ہے اور حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا حکم، پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے. بس اللہ کا حکم آیا فوراً اپنی سواری یعنی اپنے گدھے کو تیار کیا، سواری کو تیار کیا اور کئی دنوں کا کھانا بھی تیار کیا، کئی دنوں کا پانی بھی تیار کیا اور اپنی سواری پر جس طرح باندھنا تھا اس کو باندھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے حضرت عزیر علیہ السلام نے سفر شروع کیا. آپ سفر کرتے گئے، گاؤں سے گاؤں، قریہ سے قریہ، دیہات سے دیہات، بستی سے بستی، آپ سفر کرتے گئے. بولو نبی کا نام. ایک گاؤں میں گئے، ایک گاؤں میں بولو وہ گاؤں بالکل برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا. یعنی گاؤں میں نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ جنات ہے، نہ چرند ہے، نہ درند ہے، نہ پرند ہے. بالکل ویران اجڑی ہوئی بستی، بنجر بستی، ویران بستی. ایسا لگتا تھا کہ بستی میں کوئی صحرا ہے، نہ نہر میں پانی ہے، نہ تالاب میں پانی ہے، نہ وہاں پر پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ کپڑے کا انتظام ہے، نہ بازار کا انتظام ہے. ارے جہاں نہ انسان ہے، نہ
جنات نہ چرندے نہ درندے نہ پرندے، بالکل ویران بستی ہے۔ تو حضرت عزیر نے سوچا کہ یہ تو پہلے بستی تھی، پہلے گاؤں تھا، یہ تو بالکل ویران ہو گیا، چلو یہاں کے قبرستان میں جاؤ۔ حضرت عزیر دھیرے دھیرے اپنی سواری لے کر بولو کہاں گئے؟ قبرستان میں۔ تو وہ قبرستان تو اور بھی زیادہ بنجر رکھا ہوا ہے، ساری قبریں ٹوٹی ہوئی ہے، اندر کے مردے گل گئے، سڑ گئے، بوسیدہ ہو گئے، ہڈی ہو گئے۔ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مرد کو دفن کیا، عورت کو دفن کیا، یہ بھی نہیں معلوم کہ کون سے خاندان والے کو دفن کیا، یہ بھی نہیں معلوم کتنے سال پہلے یہ گاؤں برباد اور تباہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پورے گاؤں کو برباد اور تباہ دیکھا کہ نہ یہاں انسان نہ جنہ کوئی نہیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ قیامت میں ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ سب تو مر گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، یہ پورا گاؤں برباد ہو گیا، اللہ قیامت میں ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ قیامت میں پھر انسان کو کھڑا کرنا، آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، دانت دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ سب کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ جو بستی اجڑ گئی، جو بستی ویران ہو گئی، جو بستی بنجر ہو گئی، سارے مردے سڑ گئے، گل گئے، اللہ اب ان کو قیامت میں تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کس پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عزیر؟ سواری پر، گدھے پر۔ اللہ نے کہا اٹھو، حضرت عزیر اتر گئے۔ اللہ نے کہا سو جاؤ، جو بھی چادر چٹائی جو بھی وہ بچھاؤ اور اللہ نے کہا سو جاؤ۔ تو نبی تھے، فوراً سواری سے اترے، سو گئے۔ اللہ نے 100 سال تک سلا دیا۔ بولو کتنے سال سلایا؟ پوری سینچری مکمل، 100 سال سوئے۔ آپ اندازہ لگا 100 سال کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس جگاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر کو جگاتے ہیں، او میرے نبی اٹھو، او میرے پیغمبر عزیر اٹھو اٹھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ 100 سال کوئی سوئے ہو، جب اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا گاؤں آباد ہے، بولو سبحان اللہ، سارے نہروں میں پانی، بولو سبحان اللہ، سارے تالاب میں پانی، بولو سبحان اللہ، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، چرندے بھی ہے، درندے بھی ہے، پرندے بھی ہے، پورا گاؤں آباد ہو گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پورا مجمع بولے گا ٹانڈور والوں کتنے سال کے بعد اٹھے تھے؟ 100 سال۔ اچھا لمبی نیند کے بعد اٹھے تو آدمی ایسا اٹھتا ہے کہ ایسا ہی دیکھتا، کبھی کبھی تو پوچھتا میں کہاں ہوں؟ ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پوچھتا نا میں کہاں ہوں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھوں کو مانتے ہوئے کہا اللہ میں کہاں ہوں؟ اللہ نے کہا وہ بات کی بات، کتنا سوئے؟ انہیں اللہ پوچھ رہے ان کو، یہ بات کی بات ہے کہ کہاں ہو، پہلے یہ بتاؤ کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر آنکھوں کو مان کر کہتے ہیں اللہ 6 گھنٹہ سوئے۔ پھر کہتے نہیں اللہ بہت سویا، لگتا 12 گھنٹہ سویا۔ پھر ایک روایت میں آتا کہا نہیں اللہ میرے کو لگتا میں 24 گھنٹہ سویا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی 6 گھنٹہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹے کی بات کرتے ہو، 100 سال کے بعد میں نے تم کو جگایا ہے۔ کتنے سال کے بعد جگایا؟ میں نے کہا نا کوئی لمبی نیند سوتا ہے نا، اس کے بعد اٹھتا ہے تو جلدی کچھ اپنے کو سمجھ میں، بلکہ کبھی کبھی تو بھول میں بیوی کو پوچھتا ہے تو کون؟ لڑائی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بیوی کو پوچھے تو کون؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا 6 گھنٹہ 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ۔ اللہ نے کہا 6 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات مت کرو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہا اللہ برابر ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو پورا بربادی تھی، ساری آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ 100 سال کے بعد اٹھا ہو، ٹھیک ہے اللہ، لیکن بھوک بہت لگی ہے اللہ، کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دینا۔ اللہ نے فرمایا ساتھ میں لائے ہو نا کھانا، ساتھ میں پانی بھی لائے ہو، کھانا بھی لائے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، لیکن کہا اللہ 100 سال کے بعد تو کتنی بدبو آتی ہوگی، میں کھانا بدبو والا ہو گیا ہوگا۔ بھائی بڑے سے بڑے ریفریجریٹر میں بھی 100 سال تک کھانا نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھو، یہ پہلا حکم دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے عزیر کیا تم نے میری قدرت کو کم سمجھا؟ جو اللہ تمہیں 100 سال تک سلا سکتا ہے، پھر جگا سکتا ہے، جو تم کو چین اور سکون کے ساتھ رکھ سکتا ہے، وہ تمہارے کھانے اور پینے کو بھی بگڑنے سے بچا سکتا ہے۔ تم سلامت ہے، تمہارا کھانا بھی، تمہارا پانی بھی۔
جلدی سے گئے, ٹیفن کھولا, ایسا لگا جیسے ابھی گرم گرم روٹی نکل رہی تھی. وہ حضرت عزیر کھائے پیے, جب پیٹ بھر گیا کہا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سفر کرو, جو سفر پہ تم کو بھیجا ہے سفر کرو. تو کہا اللہ میرا گدھا کہاں ہے, میری سواری کہاں ہے؟ اللہ نے کہا دوسرے محلے میں جاؤ, وہاں تمہاری سواری بھی مل جائے گی. کیونکہ 100 سال گزر گئے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام دوڑے 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 دوسرے محلے میں گئے. دوسرے محلے میں جا کر حضرت عزیر علیہ السلام زور سے چیخے, کیونکہ وہ گدھا جو تھا نا وہ مرا ہوا, اور صرف مرا ہوا نہیں, وہ پھٹ گیا, وہ پھول گیا, اس کے پاؤں الگ رکھے ہوئے, اس کا منہ الگ رکھا ہوا, اس کا چہرہ الگ رکھا ہوا, اور اس کا پیٹ الگ ہے, اس کا پیٹ کے اندر کی جو اندڑیاں ہے وہ سب الگ ہے. سب اتنا عجیب طریقے سے پورے محلے میں پھیلا ہوا ہے, یعنی جانور سڑ بھی گیا, پھول بھی گیا, پھٹ بھی گیا, مر بھی گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو 100 سال میں مر گیا, پھٹ گیا, پھول گیا, سڑ گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر عزیر آگے بڑھتے جاؤ, تم قدم بڑھاتے جاؤ گے, میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو جوڑتا جاؤں گا, تم وہاں تک پہنچو گے, تمہارا گدھا پھر تمہارے سامنے سلامت ہو جائے گا. حضرت عزیر نے قدم بڑھائے, پہلے تو تھوڑا گھبرائے, پھر قدم بڑھائے, پھر قدم بڑھائے. جیسے قدم بڑھاتے گئے آٹومیٹک یہ جڑتا گیا, اور جب آپ قریب گئے تو بولو سبحان اللہ, پوری سواری تیار ہو گئی. اللہ نے فرمایا 100 سال سلایا, ہاں بولو, 100 سال کے بعد جگایا, بولو ہاں. تم بھی سلامت, تمہارا کھانا بھی سلامت, تمہارا پانی بھی سلامت, اور تمہاری سواری بھی سلامت. اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ آپ پوچھ رہے ہیں عزیر اب بتاؤ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو, کیونکہ تم نے یہ کہا تھا اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا, اللہ یہ سارا گاؤں برباد اور تباہ ہو گیا, یہ سارے مردے ختم ہو گئے, اللہ تو زندہ کیسے کرے گا. اللہ نے فرمایا اب عزیر تم بتاؤ میرے بارے میں بتاؤ. حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے, بولو کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے, پیغمبر تھے. سجدے میں گئے اور زار و قطار روئے, اور روتے روتے کہا اللہ, ہم بھی وہی کہیں گے, روتے روتے کہا اللہ میں سمجھ گیا تجھ سے بڑھ کر قدرت والا کوئی نہیں. بولو نا تجھ سے بڑھ کر طاقت والا. یہ پورا واقعہ آپ نے سنا حضرت عزیر والا, یہ قرآن میں ہے. بولو یہ واقعہ کہاں ہے؟ علماء کرام کو معلوم ہے, ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا. وہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ سن رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا. ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل کیسا ہے, ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ واٹس ایپ کیسا ہے, ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ فیس بک کیسا ہے, ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پب جی کیسا ہے, ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل پہ کتنے ایپیسوڈ آتے ہیں, ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل پر گیم کیسے کھیلا جاتا ہے, ہمارے جوانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ موبائل پر زنا کیسے ہوتا ہے. اللہ کی قسم آج ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں ریاض کا کاروبار ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے, ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے, ہمارے موبائل میں کسی کو بدنام کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں سوشل میڈیا پہ ہزاروں خرافاتیں باہر لائی جاتی ہے. بلکہ میرے پیاروں ٹانڈور والو آپ مانو نہ مانو, اللہ کی قسم اگر ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی, لیکن یہ قرآن کا واقعہ ہم کو معلوم تھا اللہ کی قدرت والا. میں آپ کو ابھی پڑھ کر سناتا ہوں یہ پورا واقعہ. کون سے نبی کا؟ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں, آپ صرف ترجمہ کرو گے انشاءاللہ, کیونکہ آپ کو واقعہ تو معلوم ہو گیا, اب صرف ترجمہ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر علیہ السلام وہ بستی میں گئے اور بستی کو اجڑا ہوا دیکھا, بستی کو ویران دیکھا, بستی کو بنجر دیکھا, سب کچھ وہاں پر ختم دیکھا, نہ انسان دیکھا, نہ جنات دیکھا, نہ چرند دیکھا, نہ پرند دیکھا. حضرت عزیر نے فرمایا اللہ یہ بستی کو واپس زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا سواری سے اترو اور سو گئے. کتنے سال کے لیے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا, اس کے بعد میں اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اللہ نے بولا کتنا سوئے,
کتنا بتایا میں نے؟ کتنا بتایا؟ 6 گھنٹے. پھر قال لبثت يوما أو بعض يوم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے پیارے پیارے پیغمبر 6 گھنٹے کی باتیں نہ کرو، نہ 12 گھنٹے کی باتیں نہ کرو، نہ 24 گھنٹے کی باتیں نہ کرو. قال بل لبثت 100 عام. 100 سال کے بعد میری قدرت نے تمہیں پھر زندہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. حضرت حسین نے کہا بھوک لگی ہے. اللہ نے کہا کھانا بھی کھا لو، پانی بھی پی لو. جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا 100 سال کے بعد اللہ نے تمہارا کھانا بھی تمہارا پانی بھی. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. کھانا بھی سلامت ہے، پانی بھی سلامت ہے. حضرت حسین نے بڑے شوق کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا، بڑے ذوق کے ساتھ پانی بھی پی لیا. اس کے بعد فرمایا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا اپنا سفر شروع کرو. تو کہا سفر کی سواری کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا دوسرے محلے میں جاؤ، تمہاری سواری جو گدھا ہے وہ تیار ہے. حضرت حسین گئے تو تیار تھا. کیسا تھا؟ مرا ہوا، پھٹا ہوا، پھولا ہوا، سارے بدن کے ٹکڑے الگ الگ. حضرت حسین نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کوئی سواری ہے؟ اللہ نے کہا قدم بڑھاتے جاؤ، میں جوڑتا جاؤں گا، سواری تیار ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وانظر الی حمارک. جاؤ اپنے گدھے کے پاس جاؤ. حمار مانے گدھا. جاؤ. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تم قدم بڑھاتے جاؤ، میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو جمع کرتا جاؤں گا، اس کو جوڑتا جاؤں گا. تم قریب جاؤ گے تمہاری سواری تیار ہوگی. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. جب سواری تیار ہو گئی، اللہ نے جب ساری باتیں کھول کھول کے بتا دی. اللہ نے پوچھا بتاؤ میں کون؟ ساتھ میں بولو نا میں. حضرت حسین نے ایسے ہی سیدھے اللہ نے کہہ دیا. سجدے میں گئے، بہت روئے اور روتے روتے کہا اللہ اب کبھی یہ سوال نہیں پوچھوں گا، میں سمجھ گیا تجھ سے بڑھ کر قدرت والا. کیا فرمایا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی، حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے یقین ہو گیا ساری قدرت رکھنے والا کون؟ بولو نا ساری طاقت رکھنے والا کون؟ تو میری پہلی بات آج آپ سے یہی ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے نا، توحید ہے، لا الہ الا اللہ. آواز سے بولو نا لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اگر ہماری توحید پکی ہے تو جو میں سوال پوچھوں آپ اللہ کر کے جواب دیں. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ساتھ میں ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ امیر بنانے والا کون ہے؟ غریب بنانے والا کون ہے؟ تندرستی دینے والا کون ہے؟ بیماری دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ رات دن بھی ہے نا، کاش اگر ہم رات کو دیکھتے اور دن کو دیکھتے نا اس میں بھی خدا کی خدائی نظر آتی. اللہ فرماتا رات کے اندھیرے کو دیکھ لے. دیکھو جس ابھی رات کے تقریباً کتنے بجے؟ 10:30 بجے نا، جتنے بھی بجے وہ رات کے، یہ تانڈور والے سب مل کے بولے کہ رات کے 10:30 بجے مجھے نہیں چاہیے، رات کا 10:30 مجھے دن کا چاہیے اور ابھی چاہیے. ہوگا؟ اور آپ کہو گے قاری صاحب آئے ہیں ہم 1 کروڑ دیں گے، لیکن ہم کو رات کا نہیں چاہیے، دن کا 10:30 چاہیے. میں کیا کہوں گا؟ تیرے کو 2 دوں گا، تو کر دیں گے؟ کیونکہ اللہ نے، حالانکہ یہ رات دن ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی رات دن تھے، ہم مر جائیں گے پھر بھی رات دن ہوگا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار اس میں انگلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں رات کا اندھیرا دیکھ لے یا دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے خدا کی خدائی نظر آئے گی.
اور یہ اللہ نے اتنا کھول کر کہا، لیکن ہم قرآن پڑھے تو ہم کو پتا چلے نا، ورنہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، بولو پارہ نمبر سورہ بنی، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، ارے رات کا چلے جانا پھر دن کا آنا، پھر دن کا جانا رات کا آنا۔ اللہ کہتے میرا بندہ اسی میں سوچ لے، تجھے خدا کی خدائی نظر آئے گی۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج میں چاہتا ہوں کہ ہر 4 بات پکی کر کے جانا ہم کو انشاءاللہ۔ تو پہلی بات پکی کر لے، بولو لا الہ الا اللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤ، ہمارا کلمے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، سچ بولو ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں سوال پوچھوں کہ ہمارے یہ تانڈور میں، تانڈور نا، اس میں سر دکھتا ہے صرف آگے والوں کا؟ سب کا سر دکھتا ہے؟ باقی آپ تو ایسے بیٹھے، میں کو لگا نہیں دکھتا، نہیں دکھتا تو میں یہاں زبیر بھائی کے بازو میں کوئی پلاٹ لے کے اپنا گھر بنا دوں بھائی۔ دکھتا نا سر، دکھتا نا سر دکھتا۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ سر دکھتا؟ دیکھنا، برابر سوچنا، برابر سننا۔ جیسے سر میں درد شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے جس میں دوائی رکھی ہوئی ہے۔ آپ گئے اس دوا کی طرف گئے اور آپ نے فوراً وہ ٹیبلٹ کو لیا، آپ نے یا تو اپنے بچے کو بولا یا بیوی کو بولا، وہ ٹیبلٹ آپ نے لیا، منہ میں رکھا اور اس کے بعد میں آپ نے پانی پیا، اور 20 منٹ کے بعد آپ نے کسی دوست کو کہا ہے تو صبح میں سر میں اتنا درد تھا، وہ ٹیبلٹ میں نے پیا تو میرے سر کا درد ختم ہو گیا۔ بولا ایسا کرتے نہیں کرتے؟ اور یہ کرنا کوئی گناہ؟ علاج ہے، علاج معالجہ سنت ہے۔ بولو علاج کرنا سنت ہے، معالجہ کرنا سنت ہے۔ میرے پیاروں، کیا اس میں اللہ یاد نہیں آیا؟ آپ صرف اتنا کرتے کہ دوا پینے سے پہلے وہ جو دوا ہاتھ میں تھی نا، کہتے اللہ شفا دینے والا تو ہے۔ کیا بولتے اللہ شفا دینے والا؟ اس کے بعد میں پھر آپ وہ دوا پیتے، پانی پیتے، سر کا درد اچھا ہوتا یا نہ ہوتا؟ بھئی دوا ہے، اچھا ہوتا یا نہ ہوتا؟ لیکن قسم پروردگار کی جنت کا فیصلہ ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب دل میں اترتا ہے، جیسے مولانا محمد صاحب نے فرمایا نا، یہ زبان پر رہے گا کچھ کام کا نہیں ہوگا، دل میں اترے گا۔ اب جیسے میں بیان کرنے بیٹھا نا بیان کرنے، یہاں بیٹھا میں 30 سال سے بیان کرتا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال۔ اگر میں یہ سوچوں تانڈور گیا بیان کرنے کا، یوں پھٹاپٹ یوں بیان کیا نا، میرے دوستو میرے سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا، میرے سے بڑا دماغ گیا ہوا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹھنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے بلوانے والا کون؟ اللہ۔ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ زبان میں طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ مجمع کو ہدایت دینے والا کون؟ اور اللہ۔ سب کچھ کرنے والا تو ہی۔ تب جا کر یہ ہوگا کہ یہ جو بیان ہوگا نا، یہ اللہ واسطے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو حدیث میں تو لکھا بڑی چیز مانگنا ہو تو بھی کس سے مانگو، اور چھوٹی چیز مانگنا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے، پڑوسی کے پاس جائے گا یا دکان پہ جائے گا نمک لینے، لیکن نمک لینے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کو کہنا اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا، اللہ نمک بہت معمولی ہے اللہ، لیکن چھوٹی چیز بھی تو ہی دیتا اللہ، میں دکان پر جاؤں گا نمک لے کر آؤں گا لیکن میرے گھر میں ختم ہو گیا۔ نمک گھر میں آئے گا، اس کے آنے میں دیر ہوگی لیکن جنت کے فیصلے ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے گھر میں نمک ختم ہو جائے کس سے مانگنا؟ یہاں تک کہ ہمارے نبی تو فرماتے راستے میں چلتے چلتے چپل ٹوٹ جائے، تجھے معلوم ہے چپل ٹوٹ گئی، نئی چپل مل جائے گی یا کوئی موچی مل جائے گا، لیکن ہمارے نبی فرماتے نہیں چپل ٹوٹ جائے اس وقت بھی اللہ کو کہنا اللہ میری چپل ٹوٹ گئی، حالانکہ چپل معمولی چیز ہے، نمک گھر میں معمولی چیز ہے، پھر بھی کس کو پکارنے کا؟ تو آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے ہر کام سے پہلے ایک منٹ کا کام ہے، 1 منٹ بھی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں، میرے خیال سے چند سیکنڈوں میں یہ کام ہو جائے گا کہ کام کرنے سے پہلے ایک دل میں آواز آ جائے اللہ میں نہیں کرنے والا، کرنے والا